شہر عمران ذاکر محمد جناب ڈاکٹر تاثیر حیدر آہوری والا ان بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر اللجائب تجدہ عوناً لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعلی صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا ہے پروردگار عالم آج کے دن کے صدقے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما سعادت عظام کا یہ فرش عذاب بچھایا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما جتنے مومن مومنات مالک تیری عزیزی بارگاہ میں تشریف لائے ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ سخی عباس کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کسی کو خالی دامن نہ بھیجنا ڈھیر ساری دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے مالک اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ تیرے کریم حسین کی کربلا کی زیارت ہے درود پڑھیں تاکہ یہ سب دعائیں مستجاب ہو جائیں اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد چھت پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو بہت شکریہ جتنے ہمارے مرشد غازی عباس کے مرید تشریف فرما ہو چھت پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو پھر سنو جس جس بندے کے لوہے دل پہ بات اترے وہ اسے محفوظ کرے پھر یوں بولے جیسے بولنے کا حق ہے چھت پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو اور کتنا بدبخت ہے وہ شخص جس کو علم راس نہ ہو بولو یار جتنے میرے بات میں جوان تشریف چھت پہ عباس کا پرچم ہو تو بے آس نہ ہو اور کتنا بدبخت ہے وہ شخص جس کو علم راس نہ ہو اور ہم اس لیے لشکر حسین میں ہیں ہار جاتا ہے وہ لشکر جہاں عباس نہ ہو بہت شکریہ ہار جاتا ہے وہ لشکر جہاں عباس نہ ہو شب عاشور کریم کربلا امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس کو بلایا کہا عباس ان 9 لاکھ کو مہلت دے مہلت مانگی نہیں 1 رات کی انہیں مہلت دے آج بہادر عباس بن کے نہیں جانا آج جری عباس بن کے نہیں جانا آج مبلغ عباس بن کے جانا ہے آج مبلغ عباس بن کے جانا ہے عباس چلے ابھی چند قدموں کا فاصلہ طے کیا یا پیچھے سے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی دیکھا شہزادہ علی اکبر جناب اون محمد جناب قاسم شہزادگان پیچھے پیچھے آ رہے عباس مولا نے کہا تم لوگ کدھر کہنے لگے چچا سامنے 9 لاکھ ہے جس کے پاس تیر بھی ہیں تلواریں بھی ہیں نیزے بھی ہیں ڈھالیں بھی ہیں چچا آپ نہتے جا رہے ہو نہ آپ کے پاس تیر ہے نہ تلوار ہے نہ نیزہ ہے نہ ڈھال ہے آپ نہتے جا رہے ہو ہم آپ کے ساتھ جائیں گے عباس نے شہزادہ علی اکبر کا ماتھا چوما یہ سیدزادے سے لے کر میرے لیے بہت صاف عزت و احترام ہے ہمارے بزرگ سیدزادہ
ان سے لے کے وہ آخری ماتمی تک جہاں تک میری آواز ہے. شہزادہ علی اکبر نے کہا ہم آپ کے ساتھ جائیں گے. عباس مولا نے کہا اکبر تیرا بابا مجھے جنگ کرنے کی اجازت دے دے, میں یہ 9 لاکھ آنکھ کے اشارے سے مار دوں. میں یہ 9 لاکھ آنکھ کے اشارے سے مار دوں. تیرا بابا مجھے صرف جنگ کرنے کی اجازت دے دے, میں اکیلا جاؤں گا. عباس چلے درمیان میں پہنچے. مولا نے کہا او کوفیو, او شامیوں, ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے. سب حیران پریشان. ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے, ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے. عباس مولا کیا اور کوفیہ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ کس سے جنگ کرنے کے لیے آئے ہو؟ تم کہتے ہو کہ 2 شہزادوں کی جنگ ہے. یہ 2 شہزادوں کی جنگ نہیں, حق اور باطل کی جنگ ہے. ایک بندہ درمیان میں سے کہنے لگا عباس چلا جا ورنہ مارا جائے گا. چلا جا ورنہ مارا جائے گا. عباس مولا نے گھوڑے کو ایڑ لگائی, گھوڑے کو بتایا نہیں کہاں جانا ہے. کیونکہ گھوڑا عباس کا گھوڑا ہے, جانتا ہے مالک کی مرضی کیا ہے. بتایا نہیں کہاں جانا, ایڑ لگائی. 6 لاکھ کو عبور کرتے ہوئے عباس کا گھوڑا اس ملعون کے پاس پہنچا جس نے کہا تھا عباس چلا جا ورنہ مارا جائے گا. عباس مولا نے اسے یوں گریبان سے پکڑا, یوں گریبان سے پکڑا, پکڑ کے یوں فضا میں بلند کیا. جو بندہ میری جانب دیکھے گا وہ بات کو سمجھے گا. یوں فضا میں بلند کیا, کہا تو نے کہا کہ عباس چلا جا ورنہ مارا جائے گا. اس نے کہا ہاں. اس کی زبان تاروں کی سال لگی, کہنے لگا ہاں. عباس نے کہا اور سن اور دیکھ, 18 لاکھ آنکھیں دیکھ رہی ہیں, 18 لاکھ کان سن رہے ہیں. مارا جائے گی کی بات تو دور کی بات ہے نا, ان 9 لاکھ سے کہہ تجھے مجھ سے چھڑا کے دکھائے. 9 لاکھ سے کہہ تجھے مجھ سے چھڑا کے دکھائے. عباس مولا نے یوں اسے فضا میں پھینکا. وہ جا رہا تھا تو زندہ, واپس آیا تو مردہ. جب وہ زمین پہ آیا اس کی گردن پہ یوں پاؤں رکھا. عباس مولا نے پاؤں رکھ کے یوں پاؤں کو مسلا. پھر میرے مولا نے کہا ہمت ہے کسی میں تو کوئی آنکھ اٹھائے, ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے. ہے شوق لڑائی کا جسے سامنے آئے, اور لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے. لڑنا تو بہت دور ہے بس نین ملائے. ہمت ہے کسی میں تو کوئی ہل کے دکھائے. ہمت ہے کسی میں تو کوئی ہل کے دکھائے. میرے مولا فرماتے ہیں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ. مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ. مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ. 3 بار میرے مولا نے کہا کہ مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ. شمر آگے بڑھا, بڑھ کے کہنے لگا عباس کون سی طاقت ہے تیرے پاس, کون سا وصف ہے تیرے پاس, تو مٹی کو اشارہ کرے مٹی ہمیں کھا جائے, کون سی طاقت ہے تیرے پاس. عباس مولا نے کہا ہائے ہائے. عباس مولا نے کہا ہاں مٹی تمہیں کھا جائے اگر کر دوں اشارہ. اور مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا. مالک ہے جو مٹی کا وہ بابا ہے ہمارا.
मालिक है जो मिट्टी का, वो बाबा है हमारा। हसनैन शरीफ है, हुस्न की दो आयतें एक दिन आमने सामने तशरीफ फरमा। हुस्न की बड़ी आयत ने हुस्न की छोटी आयत से कुछ कहा। हुस्न की छोटी आयत ने कहा भैया ठीक है जिस तरह आपकी मर्जी। हुस्न की दोनों आयतें उठी, सहीफा इस्मत बीबी के पास आई, बीबी के पास आके सलाम किया, कहा अम्मा इतने लोग आए हैं, फजीलत का जुमला और पढ़ो जब तक सैयदजादा तशरीफ नहीं लाते। एक फजीलत का जुमला और सुनो, तवज्जुहात मेरी जानिब रखिएगा, तवज्जुहात को मेरी जानिब बस रखना आपने। हुस्न की दो आयतें आमने सामने तशरीफ फरमा, दोनों आयतें उठी, सहीफा इस्मत बीबी के पास आई, आके कहने लगी अम्मा कल ईद है, नए कपड़े चाहिए। बीबी ने एक लम्हे के लिए आसमान की जानब देखा, कहा बेटा घबराओ नहीं, तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं। आहा, तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास हैं। समझ ही नहीं सकी दुनिया आले मोहम्मद की पाकीज़गी को, आले मोहम्मद के सच को। लोगों ने कहा सैयदा ने ऐसे ही बच्चों को बहलाने के लिए झूठ बोला, तौबा नाउज़ बिल्लाह, नकले कुफ्र नबाशिर, बच्चों को बहलाने के लिए। मैंने कहा बंदा खुदा तुम्हें समझ ही नहीं आई, सच का दूसरा नाम है सैयदा, सच का दूसरा नाम है सैयदा। असल में हुआ क्या था, इधर बच्चे लिबास मांग रहे थे, इधर बच्चे लिबास मांग रहे थे, या उधर खालिक देख रहा था। खालिक ने जल्दी से एक दर्जी से कहा कि 2 जोड़े कपड़ों के सी। दर्जी कपड़े सी रहा था, सैयदा देख रही थी। आहा, दर्जी कपड़े सी रहा था, सैयदा देख रही थी। जो ही सैयदा, हुआ क्या था, या तो समझो 2 बातें हैं, इनमें से एक बात तो मानना पड़ेगा। या तो ये समझो कि सैयदा के घर की दीवारें इतनी बुलंद हैं कि आसमान से जा मिलती हैं, या सैयदा में इतनी ताकत है कि सैयदा वहां की बातें यहां आसानी से सुन लेती है। सैयदा ने कहा बेटा तुम्हारे कपड़े दर्जी के पास है, दर्जी का नाम लेना था। खालिद ने जल्दी से दर्जी से कहा 2 जोड़े कपड़ों के सी। सैयदा ने देखा, सैयदा ने दोनों शहजादों का माथा चूमा, कहा बेटा घबराओ नहीं, तुम्हारा जाकिर जहां का खालिद तुम्हारे नौकर नबी रहे हैं, तुम्हारा जाकिर जहां का खालिद तुम्हारे नौकर नबी रहे हैं। अजल से कुदसी तुम्हारी उल्फत के जाम भर भर के पी रहे हैं, अजल से कुदसी तुम्हारी उल्फत के जाम भर भर के पी रहे हैं। वली समझ के तुम्हारे कपड़े इरम के खैयात सी रहे हैं। वहां की चीजें यहाँ पे आए, ये आज से रस्म डाल दूंगी, सुबह से पहले ना आए दर्जी तो नौकरी से निकाल। यहाँ पे एक इल्मी जंग हुई। बहुत शुक्रिया जी, जिस बात के लिए बात शुरू की है बाबा जी। यहाँ पे एक इल्मी जंग हुई उलमाए लखनऊ और उलमाए कुम के दरमियान। उलमाए कुम फरमाते हैं कि ये जो दर्जी था ना, ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें अल्लाह ने दर्जियों वाला काम सिखाया ही इसलिए था कि उसने 2 जोड़े कपड़ों के सीने थे। उलमाए लखनऊ कहते हैं, बहुत शुक्रिया जी, उलमाए लखनऊ कहते हैं कि ये जो दर्जी था ना, ये हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। हम तो मानने वाली कौम है, हम तो फौरन मान जाते हैं। हमने मान लिया कि जिसके कपड़े कोई नबी सिए, जिसके कपड़े कोई नबी सिए या फरिश्तों का उस्ताद सिए, उन्हें हसनैन शरीफैन कहते हैं
جس کے کپڑے خود سیدہ اپنے ایک ہاتھ سے سی کے رکھ کے جائے اسے عباس کہتے ہیں. بڑی مہربانی. عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. آباد کس طرح سے یہ صحن فاطمی ہوا، کس کی لگی نظر کہ یہ گھر ماتمی ہوا. رونے کا دن ہے. فضائل اس لیے پڑھا کہ طرح طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر طرح کا بندہ یہاں سے ہر قسم کی خیرات لے کے جائے. سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ اللہ اپنے بھائی کو اٹھایا، خشک لبوں پہ بوسہ دیا، پھر چچا کے پاس آ کے کہا چچا کہیں سے وہ پانی کی سبیل ہو جائے، میرا 6 ماہ کا علی اصغر کہیں پیاسا نہ مارا جائے. عباس نے کہا بی بی میں تو جانے کو تیار ہوں، تیرا بابا جانے کی اجازت نہیں دیتا. تیرا بابا کہتا ہے اکبر گیا ہے میری آنکھوں کا نور چلا گیا. عباس تو جائے گا میری کمر کا زور ٹوٹ جائے گا. تیرا بابا مجھے اجازت نہیں دیتا. کہا بابا سے اگر میں اجازت لے دوں. کہا ٹھیک ہے. بی بی نے خود زرہ پہنوائی، تلوار حمائل کروائی. آئے جب مشق پہنانے کی باری آئی نا تو عباس کو جھکنا پڑا. عباس اتنا جھکے کہ عباس کے دونوں ہاتھ بی بی کے قدموں پہ آ گئے. بی بی نے مشق پہنائی. مشق پہنا کے چاچا کا بازو ہاتھ میں پکڑ کے بی بی چلی. جب بابا کے پاس پہنچے، بابا نے ایک بار سکینہ کی طرف دیکھا، کئی بار عباس کی طرف دیکھا، کئی بار عباس کی طرف دیکھا. کہا عباس کس نے تیار کیا ہے؟ کہا آپ کی شہزادی نے. حسین نے کہا سکینہ سوچ کے بھیجنا، ایسا نہ ہو کہ تیرا 6 ماہ کا بھی نہ بچے. آئے تیرا 6 ماہ کا بھی نہ بچے، میرا 32 سال کا جوان بھی نہ بچے. کہا بابا میرے بھائی کو پیاس بڑی لگی ہے، کہیں سے پانی کی سبیل ہو، میرے چچا کو جانے کی اجازت دو. حسین نے کہا عباس یہ خود کیوں پہنا ہے؟ کہا مولا سر کو تیر اور تلوار کے وار سے بچانے کے لیے. کہا یہ خود اتار دے. عباس نے خود اتار کے مولا کے قدموں پہ رکھا. کہا یہ زرہ کیوں پہنی ہے؟ کہا مولا تیر اور تلوار سے جسم کو بچانے کے لیے. کہا یہ زرہ بھی اتار دے. کہا یہ تلوار کیوں لی ہے؟ کہا مولا جنگ کرنے کے لیے. کہا عباس جیب بھر کے جنگ کر لے، جیب بھر کے جنگ کر لے، لیکن آج جتنے کوفی اور شامی مارے گا نا، کل ان کے بدلے تیری بہنیں بازاروں اور درباروں میں ادا کریں گی. کل اتنے ہی بدلے تیری بہنیں ادا کریں گی. عباس نے زرہ بھی اتاری، خود بھی اتارا، تلوار حسین کے قدموں پہ رکھی. حسین نے ایک نیزہ دیا مشق کی حفاظت کے لیے. مشق کی حفاظت کے لیے ایک نیزہ دیا. عباس چلے. عباس فرات پہ پہنچے. جب فرات پہ پہنچے نا تو اشہل جو عباس کا گھوڑا تھا اس نے زور سے پاؤں پانی نے مارا. عباس نے کہا اشہل تو نے تو کبھی زمین پہ زور سے پاؤں نہیں مارا، آج پانی پہ زور سے کیوں پانی پہ کیوں زور سے پاؤں مار رہا ہے؟ اشہل نے کہا مولا میرا دل ہے سکینہ کے بھائی علی اصغر کی پیاس کا انتظام ہو جائے. کہا تیری اس حرکت سے پیاس کے
انتظام کا کیا مطلب؟ کہا مولا میں نے زور سے پاؤں اس لیے مارا ہے تاکہ تیری ابا کا دامن بھیگ جائے. میں تجھ جیسے ولی کا گھوڑا ہوں, میں تجھ جیسے جری کا گھوڑا ہوں. میں جانتا ہوں کہ تیرا لاشا خیام میں ضرور جائے گا. مشق خیام میں جائے یا نہ جائے, تیرا لاشا خیام میں ضرور جائے گا. تیرے دامن کو نچوڑ کے سکینہ اصغر جتنا پانی ضرور لے لے. آئے سکینہ اصغر جتنا پانی ضرور لے لے. کہا شل تیری مہربانی. عباس نے مشق بھری. مشق بھر کے جب واپس مڑے دیکھا جو فوجوں کے بادل امڈے ہوئے ہیں, ہر طرف فوج ہی فوج ہے. پسرے سعد لئی نے 3000 کے لشکر سے کہا عباس پہ حملہ کرو. 3000 نے کہا ہم حملہ نہیں کرتے, ہمیں عباس سے ڈر لگتا ہے. اس نے 5000 سے اور کہا مل کے حملہ کرو. کتاب والا لکھتا ہے 7000 تیر یک مشت نکلا. 7000 تیر نکلا. کوئی عباس کے چہرے پہ لگا, کوئی عباس کے سر پہ لگا, کوئی عباس کے سینے پہ لگا. اور مرزا دبیر فرماتے ہیں کس منہ سے کوئی آہ یہ تقریر نکالے, کس منہ سے کوئی آہ یہ تقریر نکالے, شبیر نے ایک آنکھ سے 10 تیر نکالے. شبیر نے ایک آنکھ سے 10 تیر نکالے. عباس مولا جا رہے, جب مشق بھر کے گھوڑے پہ بیٹھے عباس جا رہے خیام کی طرف. ادھر فوجوں کے بادل امڈے, حملہ شروع ہوا. ایسا حملہ ہوا کہ عباس کا جاتے ہوئے ایک دایاں بازو شہید ہوا. عباس نے کہا علی اکبر کا صدقہ کرو نا ماتم سارے. کہا علی اکبر کا صدقہ, کہا علی اکبر کا صدقہ. عباس نے تھوڑا فاصلہ طے کیا, یا دوسرا بازو شہید ہوا. کہا علی اصغر کا صدقہ, علی اصغر کا صدقہ. لمحہ گزرا, یا ایک تیر مشق میں لگا, مشق کا پانی بہ گیا. پانی کا بہنا تھا, پانی کا بہنا تھا, یا عباس کی امیدیں بہ گئی. سامعین محترم, خطاب فرما رہے ہیں فخر قوم عزت امام میاں سید فخر امام شاہ صاحب, اور ان بعد شہادت امام حسین علیہ السلام. بیان فرمائے سن سفیر اعلیٰ بار المصائب سرکار علامہ آغا سید علی حسین قمی آپ بکر